اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دے کر یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو اور کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہو۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ کتاب الحج میں حج سے متعلق احکام و مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو یہاں بیان کر کے سب سے پہلا مسئلہ جو ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بوسہ دیا۔ اور سنت طریقہ یہی ہے کہ حجر اسود کا استلام کیا جائے، یعنی اس کو بوسہ دیا جائے، اور طواف کے ہر چکر کو شروع کرتے ہوئے ایسا کیا جائے۔ اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، جیسا کہ اب بہت رش ہوتا تو پھر دور سے اشارہ کرنا وہ کافی ہے۔ دوسری بات جو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی پتھر کے اندر اور کسی اور دوسری چیز کے اندر، جمادات کے اندر، کسی درخت میں، کسی پہاڑ میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انسان کو نفع پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ اگر ایسی کوئی صلاحیت کسی پتھر میں پائی جاتی تو حجر اسود سے زیادہ بہتر پتھر کون سا تھا؟ صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا پتھر۔ تو اس لیے جو جنت کا پتھر ہے، نفع نقصان کی صلاحیت کسی پتھر میں ہو تو اس میں ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی صراحت کر کے در حقیقت یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ خود تو یہ جانتے تھے، لیکن یہ بیان کیوں کیا؟ تاکہ دوسروں کو یہ تعلیم دیں کہ کوئی پتھر، کوئی دھاگا اور اس سے ملتی جلتی کوئی چیز انسانوں کے نفع نقصان کی مالک نہیں۔ نفع نقصان کی مالک ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ اسی لیے کسی قسم کے نفع کے لیے اور کسی نقصان سے بچنے کے لیے رجوع اللہ کی طرف کیا جائے۔ کسی پتھر، کسی حجر، کسی درخت، کسی ٹہنی، کسی دھاگے، کسی آستانے کی طرف یہ رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صراحت کر دی اور یہ بات بھی بتلا دیا کہ کسی اور پتھر کا اس طرح چومنا جائز نہیں ہے تعظیماً تقدیساً سوائے حجر اسود کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کی اتباع میں اس پتھر کو چوما جائے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں قسم کا پتھر پہنیں گے، یہ ہمیں موافق ہے، یہ ہمیں غیر موافق ہے، اور یہ ہماری جو ہے نقصانات سے بچاتا ہے، یا یہ والا جو ہے یہ فلانی بیماری سے بچاتا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ کاروباری نقصان سے بچاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ پھر جا کر اپنے ہاتھوں کا ذائچہ بنواتے ہیں، پھر اپنا تاریخ پیدائش بتاتے ہیں، اس سے وہ عامل بیٹھ کر برج بناتا ہے اور ایک ذائچہ بنا کر بتاتا ہے کہ جی آپ کا کون سا نمبر جو ہے وہ آپ کا موافق ہے اور کون سا پتھر آپ کو موافق ہے، اور پھر وہ بندہ انگوٹھی میں وہ جڑ کر پہنتا ہے۔ یہ سارے کا سارا کہانت ہے اور شرکی اعمال، ان کا انسان کی زندگی میں کوئی خیر کا پہلو باقی نہیں بچتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے ممانعت فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کا یقین کیا، 40 دن تک اللہ اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتی۔ اس لیے اس قسم کے تمام خرافات سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کوئی بندہ کوئی انگوٹھی پہنتا ہے، اس کے اندر کوئی پتھر جڑا ہوا ہے اس لیے کہ یہ پتھر خوبصورت ہے، چلو کسی حد تک اس کی جوازیت ہے۔ بعض علماء نے تو اس پہ بھی سختی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاندی کے علاوہ مرد کے لیے کوئی اور انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے، لیکن صحابہ کرام کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ پتھروں کے جڑے ہوئے انگوٹھی پہن لیتے تھے جو چاندی کے اندر جڑے ہوئے ہوتے تھے۔
تو چاندی کے اندر جڑا ہوا مخصوص وزن سے کم کا جو انگوٹھی ہے ایسی چیز پہنی جا سکتی، لیکن وہ صرف اس لیے کہ وہ خوبصورتی ہے یا زینت کی چیز ہے، جس طرح زیور کے اندر مختلف پتھر لگتے، وگرنہ کسی تاثیر کے لیے انسان کی تقدیر کے اوپر یا جسمانی تاثیر کے لیے کسی پتھر کو پہننا جائز نہیں ہے، کسی پتھر میں کوئی ایسی تاثیر پائی نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔